السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بڑی تفصیل سے معاشرے کے ہر طبقے کے حقوق بھی بیان فرماتا ہے، اور اس کی وضاحت ہمیں قرآن کریم اور احادیث میں ملتی ہے۔ اور پھر اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی مزید وضاحت فرمائی، تفصیل بیان فرمائی۔ گزشتہ 3 جلسوں میں، بیچ میں ایک جلسہ نہیں بیان ہوا، 3 سال تقریباً بیان ہو رہے ہیں، ان حقوق کے متعلق بیان کر رہا ہوں۔ ان حقوق کی تفصیل اتنی زیادہ ہے کہ مختصر بیان کرنے کے باوجود میں تمام حقوق بھی بیان نہیں کر سکا۔ اس وقت میں اس کے متعلق ہی کچھ بیان کروں گا۔ جیسا کہ میں نے کہا، ان حقوق کے بارے میں قرآن کریم کی تعلیم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یا آپ کا عمل اور آپ کے غلام صادق کے ارشادات اور عمل کے واقعات اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس وقت میں حوالے پیش کروں گا۔ اسلام کی تعلیم ایسی خوبصورت تعلیم ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو دنیا کے تمام مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ گزشتہ سال میں نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں کچھ تفصیل سے بیان کیا تھا۔ کئی خطوط مجھے آئے اور مختلف مجالس میں بھی مجھے یہ کہا گیا، اور دوسرے احمدیوں کے سامنے بھی اس بات کا اظہار غیروں نے کیا کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اسلام اس گہرائی سے عورتوں کے حقوق بھی قائم کرتا ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ اسلام عورتوں کے حقوق قائم کرنا تو ایک طرف، ان کے حقوق غصب کرنے والا مذہب ہے۔ بس اسلام کی خصوصی تعلیم جب غیروں کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو وہ مجبور ہوتے ہیں کہ اس بات کو تسلیم کریں کہ اسلام کی تعلیم ہی عمدہ اور اعلیٰ تعلیم ہے، جس نے ہر شعبہ اور ہر طبقے کی زندگی کے ہر پہلو پر تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے۔ بس ہمیں بھی غیروں کے سامنے اسلام کی تعلیم پیش کرنے میں کسی بھی قسم کے احساس کمتری کی ضرورت نہیں ہے، نہ شرمانے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے بتائے ہوئے اصول اور قاعدے دائمی حیثیت رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ آج کچھ اور کل کچھ۔ جبکہ دنیا دار تو حقوق کے نام پر اپنی طرف سے بڑی سوچ بچار کے بعد قوانین بناتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ کمی ہے
یہ سکم ہے، خود ہی اس کے خلاف آواز اٹھانی شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں اتنا زیادہ افراط و تفریط ہے کہ بسا اوقات اس کے نقصانات ان کے فوائد سے زیادہ ہیں، اور قانون بذات خود ایک مذاق بن جاتا ہے۔ بس آج ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو حقوق کی صحیح نشاندہی کریں اور رہنمائی کریں کہ کس طرح معاشرے کے مختلف طبقوں کے حقوق قائم کر کے محبت، پیار اور صلح کی بنیاد ڈالی جا سکتی ہے۔ لیکن اس بنیادی بات کو بھی ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حقوق اسی وقت حقیقی رنگ میں قائم ہو سکتے ہیں جب انسان اس یقین پر قائم ہو کہ ایک بالا ہستی ہے جو ہمارے ہر عمل کا حساب رکھ رہی ہے، ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہی ہے، اور اگر ہم نے اس کے بتائے ہوئے اصول اور اس کی تعلیم پر عمل نہ کیا تو ہم اسے جواب دیں۔ انسان کے اعلیٰ اخلاق کے معیار اس وقت قائم ہو سکتے ہیں جب خالق کل کی ذات پر بھی کامل یقین ہو، اور یقین ہو کہ اگر ہم نے اس کے بتائے ہوئے اصولوں اور تعلیم پر عمل نہ کیا تو ہم پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ بس ہم جو پیغام پہنچانے والے ہیں ہمیں بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ حقوق ادا کرنے والے ہوں، اور ہم نے صرف یہ ہمیشہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے صرف خدا تعالیٰ کی ذات کے حقوق ادا نہیں کرنے جو زمین و آسمان کا خالق اور واحد و یگانہ خدا ہے، بلکہ اس کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق بھی بہت پیاری ہے۔ بہرحال جب یہ سوچ ہوتی ہے تو تبھی خدا تعالیٰ پر ایمان قائم ہوتا ہے اور مذہب کی ضرورت کو بھی انسان سمجھ سکتا ہے۔ بس ہم خوش قسمت ہیں کہ اسلام پر ایمان لاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، اس کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کا سامان کرتے ہیں۔ بس ایک مومن کو اسلام کی تعلیم کے مطابق ہر طبقے اور ہر شعبے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب تک میں معاشرے کے 21 مختلف طبقات کے حقوق بیان کر چکا ہوں، آج بھی کچھ بیان کروں گا۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسے اپنے زندگیوں کا حصہ بنائیں، تبھی ہم وہ حسین معاشرہ قائم کر سکتے ہیں جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے اور جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دی ہے۔ اس وقت میں غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کے حقوق بیان کروں گا۔ اس طبقے کے حقوق ہیں جو جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہیں وہاں معاشرے کے امن و سکون کی بھی ضمانت ہے۔ قرآن کریم اس بارے میں متعدد جگہ ذکر فرماتا ہے۔ ایک دو آیات میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو محض محتاجوں اور مسکینوں اور ان صدقات کا انتظام کرنے والوں اور جن کی تالیف قلب کی جا رہی ہو اور گردنوں کو آزاد کرنے اور چٹی میں مبتلا لوگوں اور اللہ کی راہ میں عمومی خرچ کرنے اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے اور اللہ دائمی علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں معاشرے کے اس تمام ضرورت مند طبقے کے حق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلا دی جو کسی بھی طرح ضرورت مند ہے، کسی بھی طرح ان کی حاجات کو پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ مسکین کے حق کی طرف توجہ دلا دی، وہ لوگ جو سفید پوش ہیں،
ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کی طرف توجہ دلائی کہ یہ حکومت کا کام ہے، یہ نہیں کہ مانگیں تو انہیں دو، بلکہ ان کی ضرورت کا خیال رکھنا حکومت کا کام ہے۔ ایسا نظام ہو جو ان ضرورت مندوں کی ضرورت کا جائزہ لیتا رہے، قیدیوں کو آزاد کروانے کے لیے بھی خرچ کرو، محبت پیار اور بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے اپنے بھائیوں کا خیال رکھو، ان پہ خرچ کرو۔ بعض قیدی معمولی جرمانوں کی وجہ سے لمبی قید میں ہوتے ہیں، ان پہ خرچ کرو۔ اس کے لیے تو اب بہت سے ملکوں میں جماعت بھی کام کرتی ہے، اور قیدیوں پر اس کا نیک اثر بھی ہو رہا ہے، اور وہ مذہب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر ہر ضرورت مند طبقے کی نشاندہی کر کے ان کی ضروریات پوری کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ ان درویش مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے اموال سے الگ کیے گئے، وہ اللہ ہی سے فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہی ہیں وہ جو سچے ہیں، جو مذہبی طور پر یا کسی بھی طرح زیادتی کا نشانہ بننے والے ہیں، بنائے گئے ہیں اور اپنے گھروں سے اور ملکوں سے نکالے گئے ہیں، ان کی مدد کرنے کے لیے بھی توجہ دلائی تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر معاشرے کا فعال حصہ بن سکیں۔ بس قرآن کریم کی میں اور بھی بہت ساری تعلیمات ہیں۔ اب بعض احادیث پیش کرتا ہوں جس سے محتاجوں اور غریبوں کے حقوق قائم کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو خیال ہوا کہ ان کو دوسرے صحابہ پر فضیلت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کمزور ہیں انہی کے ذریعے تو تمہیں نصرت ملتی ہے اور رزق حاصل ہوتا ہے، یعنی یہ غریب طبقہ تمہارے کام کرتا ہے جس سے امراء بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، بس ان کا خیال رکھو اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو ان کے کام کے مطابق معاوضہ اور اجرت دو تاکہ ان میں کسی بھی قسم کی بے چینی پیدا نہ ہو۔ آج کل دنیا میں آئے دن کی ہڑتالیں ہوتی ہیں اور فساد ہیں، اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ شور مچاتے ہیں کہ ہمیں صحیح معاوضہ نہیں مل رہا۔ یہاں ان امیر ملکوں میں بھی یہ شور مچتا رہتا ہے، پڑھے لکھے لوگ مچاتے ہیں، کبھی ڈاکٹر سٹرائک پہ چلے جاتے ہیں، کبھی دوسرا عملہ سٹرائک پہ چلا جاتا ہے۔ تو ہر جگہ دنیا میں جو فساد ہیں، پھر بعض ملکوں میں جو انقلاب آ رہے ہیں، کبھی کوئی حکومت انقلاب لے آتی ہے، کبھی فوجیں حکومتوں کے تختے الٹا رہی ہیں، یہ صرف اس لیے کہ غریبوں کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے، جو ان کو حق بنتا ہے ان کو دیا نہیں جا رہا، اور امیر اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے تحریک فرمایا کرتے تھے، اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی خیبر میں ایک جائیداد ملی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو بتایا۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس کو صدقے میں دے دو۔ چنانچہ انہوں نے اس کو محتاجوں، مسکینوں، رشتہ داروں اور مہمانوں کے لیے صدقہ کر دیا، یعنی وقف کر دیا۔ پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کی خدمت کے لیے جد و جہد کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا، اس کے لیے کوشش کر کے اس کی خدمت کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ راوی کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ عبادت کرنے والے کی طرح ہے جو تھکتا نہیں، اور روزے رکھنے والے کی طرح جو روزہ چھوڑتا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے
جو ایک کھجور یا دو کھجور یا ایک دو لقمہ در بدر پھرائے، جسے یہ ایک دو لقمہ کھجور کا در بدر پھرائے، یعنی مانگتا پھرے، بلکہ مسکین وہ ہے، مانگنے والا مسکین نہیں کھلاتا، بلکہ مسکین وہ ہے جو لوگوں سے سوال نہ کرتا ہو اور نہ ہی لوگ اسے سمجھ پاتے ہوں کہ وہ مدد کا مستحق ہے کہ نہیں، یہ اسے دیں یا نہ دیں۔ جیسا کہ پہلی آیت کی روشنی میں بیان ہوا کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال رکھنا ضروری ہے، صرف یہ نہیں کہ مانگنے والے کو دیا جائے، حکومت کو بھی اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ مدد کے مستحق کو تلاش کر کے اس کی مدد کرو، یہ اصل نیکی ہے، اور یہ مسکین کا حق ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر غریبوں کا حق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح قائم فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں امیر لوگ بلائے جائیں اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ بس جن ملکوں میں امیر اور غریب کا فرق بہت ہے، وہاں کے احمدیوں کو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی دعوتوں میں، ولیموں میں، شادیوں میں غریبوں کو بھی بلایا کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار کی نصائح کا اثر تھا کہ صحابہ مساکین کی دلجوئی کے لیے کوشش کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جعفر بن ابو طالب مساکین سے محبت کرتے تھے اور ان کے پاس بیٹھتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے اور وہ ان سے باتیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو المساکین رکھی تھی، ان کو پسند فرمایا اس فعل کو۔ پھر کمزوروں کا اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا مقام ہے؟ جس کو زمانے نے دھتکارا ہو، اس کو حق مارا ہو، اسے اللہ تعالیٰ کس طرح دیکھتا ہے؟ اس بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے بادشاہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتائیں جنت کے بادشاہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، کمزور آدمی جسے کمزور سمجھا گیا، وہ بوسیدہ کپڑوں والے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، لیکن اگر وہ اللہ کے نام سے قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پوری کر دیتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے جس میں غریبوں کی اہمیت کی طرف توجہ نہ دلاتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت سہل رضی اللہ عنہ، سہل بن سعد بیان کرتے ہیں، سعدی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، امیر آدمی تھا جو گزرا۔ انہوں نے جواب دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ کہا، آپ کی رائے اس کے بارے میں مقدم ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ معزز ترین لوگوں میں سے ہے، یہ اس قابل ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام دے تو منظور کر لیا جائے، اگر سفارش کرے تو قبول کی جائے، اتنا معزز آدمی ہے، اس کے رشتے کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، اس کی سفارش کو رد نہیں کیا جا سکتا، اگر بات کرے تو اس کی بات سنی جائے، بڑے غور سے اس کی بات سننی چاہیے، بہت معزز آدمی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ کچھ نہیں بولے۔ ایک اور شخص گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم کہتے ہیں بخدا یا رسول اللہ، یہ نادار مسلمانوں میں سے ہے، یہ تو نادار مسلمانوں میں سے ہے، یہ اس قابل ہے کہ اگر اس کا نکاح کا پیغام یہ کسی سے دے تو اس کا نکاح نہ ہو، بشک رشتہ رد ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر کوئی بات کرے تو اس کی بات نہ سنی جائے، بالکل کوئی اہمیت نہیں دینی اس کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً یہ شخص اس جیسے زمین بھر لوگوں سے بہتر ہے۔ آپ نے اس کے اپنی رائے کا اظہار فرمایا، پہلے بھی کچھ نہیں بولے۔ آپ نے فرمایا تم امیر کو اہمیت دیتے ہو؟
لیکن یہ شخص جسے تم غریب سمجھ کر کسی قابل نہیں سمجھتے، یہ سمیر جیسے ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ پھر غریب رشتہ داروں کی مدد کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ نے فرمایا، اور سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مسکین کو صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار مسکین کو صدقہ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، یعنی اس کی مدد کرو خاموشی سے، جو رشتہ دار تمہارا ضرورت مند ہے۔ آپ خود غریبوں اور مسکینوں کے متعلق اپنے جذبات کا کس طرح اظہار فرمایا کرتے تھے، اس بارے میں ایک روایت ہے۔ ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مسکین عورت بیمار ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیماری کی خبر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں اور غریبوں کی بیمار پرسی کرتے اور ان کی بیماری کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مر جائے، حالت ایسی ہو گئی ہے کہ لگتا ہے بچے گی نہیں، اگر مر جائے تو مجھے خبر کرنا۔ اور لیکن رات کو فوت ہوئی، وہ اس کا جنازہ لے جایا گیا، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا، دیر رات کو فوت ہوئی تھی، انہوں نے کہا اسی وقت دفنا دو، اب کیا جگانا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو رات میں جو کچھ ہوا تھا آپ کو اس کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ مجھے اس کی خبر کرنا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو رات میں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے، یہ بات سن کے آپ گئے قبرستان میں، اور یہاں تک اسی قبر پر پہنچے، لوگوں کی صف بندی کی اور 4 تکبیریں کہیں اور جنازہ پڑھایا۔ مسکین کو کھانا کھلانے کی نیکی کرنے والے کا اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا مقام ہے، اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا میں نے۔ آپ نے فرمایا آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے۔ آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص میں یہ باتیں جمع نہیں ہوتیں مگر وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی جو نیکی کی باتیں ان میں مسکین کو کھانا کھلانا، مریض کی عیادت کرنا، پوچھنا وغیرہ، یہ ساری باتیں شامل ہیں۔ احادیث کی روشنی میں غریبوں کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے مقام کا ذکر کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں غریبوں کا کیا مقام تھا، حضرت مسلم اور دباچہ تفسیر القرآن میں تفصیل بیان کی ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ غریب صحابہ جو کسی وقت غلام ہوتے تھے بیٹھے ہوئے تھے، کسی وقت غلام تھے، آزاد تھے، ابو سفیان ان کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے اس کے سامنے اسلام کی جیت کا کچھ ذکر کیا، غلبہ اسلام کا ہو چکا تھا، ابو سفیان کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ حضرت ابو بکر یہ سن رہے تھے، انہیں یہ بات بری معلوم ہوئی کہ قریش کے سردار کی حد تک کی گئی ہے، یہ لوگ یہ غلام تھے پہلے، اور ابو سفیان کو پتہ ہے کہ یہ غلام تھے، ان کے سامنے اس طرح ذکر کرنا اور اسلام کی بڑائی کا فتح کا ذکر کرنا حضرت ابو بکر کو ناگوار گزرا۔ انہوں نے کہا تم نے حد تک کی ہے اس سردار کی، اور انہوں نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کیا تم قریش کے سردار اور ان کے افسر کی حد تک کرتے ہو؟ ان لوگوں سے حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہی بات شکایتاً بیان کی کہ اس طرح انہوں نے ابو سفیان کو کہا، گزر رہا تھا اس طرح اونچی آواز میں یہ باتیں کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر شاید تم نے اللہ تعالیٰ کے ان خاص بندوں کو ناراض کر دیا ہے۔
حضرت ابوبکر کا کتنا مقام تھا آپ وسلم کی نظر میں، لیکن آپ نے فرمایا ان غریب لوگوں کو جو بھی بیٹھے تھے، جو کسی وقت میں غلام ہوا کرتے تھے، تم نے یہ بات کہہ کے ناراض کر دیا ہے، اگر ایسا ہوا تو یاد رکھو تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسی وقت اٹھے اور اٹھ کر ان لوگوں کے پاس واپس آئے اور کہا، اے میرے بھائیو، کیا میری بات سے تم ناراض ہو گئے ہو؟ اس پر ان غلاموں نے جواب دیا، اے ہمارے بھائی، ہم ناراض نہیں ہوئے، خدا آپ کا قصور معاف فرمائے، مگر جہاں آپ غربا کی عزت اور ان کے احترام کو قائم کرتے اور ان کی ضرورتیں پوری فرماتے تھے، وہاں آپ ان کو عزت نفس کا بھی سبق دیتے تھے اور سوال کرنے سے منع فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ مسکین وہ نہیں جو کہ کھجور یا 2 کھجور ہیں، یا 1 لقمہ یا 2 لقمے لے کر تسلی پالے، مسکین وہ ہے کہ خواہ کتنی تکلیفوں سے گزرے سوال نہ کرے۔ بس اسلام جہاں ضرورت مند طبقے کے حقوق کی طرف توجہ دلاتا ہے، وہاں اس طبقے کو اپنے فرائض کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ اس لیے ایک دفعہ آپ نے ایک شخص کو جو ضرورت کے لیے آیا تھا، آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ 2 چھوٹی سی چیزیں لے کے آ گیا، 1 پیالہ یا کوئی اور چیز تھی۔ آپ نے وہ بیچ کے اسے کہا جاؤ 2 درہم میں بیچی کہ 1 درہم کے لیے کھانا لے لو اپنے گھر والوں کے لیے، 1 درہم کی کہاڑی لے کے آؤ اور جنگل سے لکڑیاں کاٹو، اور اس طرح آہستہ آہستہ اس کو کاروبار میں ڈال دیا اور اس کو منافع ہونا شروع ہو گیا۔ تو آپ اس طرح مانگنے سے بھی منع فرماتے تھے تاکہ مانگنے کی عادت نہ پڑے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک غریب عورت میرے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اس وقت ہمارے گھر میں سوائے 1 کھجور کے کچھ نہیں تھا، میں نے وہی کھجور اس کو دے دی، اس نے وہ کھجور آدھی آدھی کر کے دونوں لڑکیوں کو کھلا دی اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس غریب کے گھر میں بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، خدا تعالیٰ اسے قیامت کے دن عذاب دوزخ سے بچائے گا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کو اس فعل کی وجہ سے جنت کا مستحق بنائے گا۔ بس اس طرح اللہ تعالیٰ غریبوں کی نیکیوں کو بھی سراہتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے ایک صحابی ساتھ جو مالدار تھے، وہ بعض دوسرے لوگوں پر اپنی فضیلت ظاہر کر رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا، یہ حدیث پہلے بھی بیان ہوئی ہے کہ تمہاری یہ قوت اور طاقت اور تمہارا یہ مال تمہیں اپنے زور بازو سے ملنے ہیں، تمہاری اپنی طاقت سے تو نہیں ملے، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تمہاری قومی طاقت اور تمہارے مال سب غربا ہی ہیں، غربا کے ذریعے ہی آتے ہیں۔ صحابہ کے عمل محتاجوں اور مسکینوں کی خدمت کرنے کے کیا تھے، کس طرح وہ خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کے کنارے پر رہنے والی ایک بوڑھی اور نابینا عورت کا رات کے وقت خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ اس کے لیے پانی لاتے اور اس کے کام کاج کرتے۔ ایک مرتبہ آپ جب اس کے گھر گئے تو یہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص آپ سے پہلے آیا ہے جس نے اس بڑھیا کے کام کر دیے ہیں۔ اگلی دفعہ آپ اس بڑھیا کے گھر جلدی گئے تاکہ دوسرا شخص پہلے نہ آ جائے۔ حضرت عمر چھپ کر بیٹھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں جو اس بڑھیا کے گھر آتے، اور اس وقت آپ خلیفہ تھے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ آپ ہی ہو سکتے تھے۔ ایک روایت ہے جس میں حضرت عمر کے صدقات، وقف اور آزادی کا بیان ہے۔ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی ایک جائیداد صدقے میں دے دی جسے سمق کہتے تھے، اور وہ کھجور کا باغ تھا۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ایک مال حاصل کیا ہے، وہ میرے نزدیک بہت عمدہ ہے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس کو صدقے میں دے دوں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مال کو اس شرط پر صدقے میں دے دو کہ وہ نہ بیچا جائے اور نہ ہبہ کیا جائے، نہ ورثے میں دیا جائے، بلکہ اس کے پھل کو خرچ کیا جائے۔ یعنی یہ حکومت کے پاس ہی ہمیشہ رہے گا تاکہ لوگوں کے کام آتا رہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے اسے صدقے میں دے دیا، اور ان کا صدقہ اللہ کی راہ میں غلاموں کے آزاد کرنے میں اور مسکینوں اور مہمانوں، مسافروں اور رشتہ داروں کے لیے وقف تھا، اور جو اس کا نگران ہو اس کے لیے جائز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اس کا نگران ہو وہ اس میں سے مناسب طور پر دستور کے مطابق خود کھائے، یعنی جو نگرانی کر رہا ہے اس باغ کی، اس جائیداد کی، اس کے لیے تنخواہ اس میں مقرر کی جا سکتی ہے، وہ ضرورت کے مطابق اس کی تنخواہ مقرر کر دو، وہ اس میں سے لے، یا اپنے دوست کو کھلائے، جو مہمان اس کے آتے ہیں ان کو بھی کھلا سکتا ہے اس میں سے، مگر یہ نہ ہو کہ اپنے لیے اس میں سے مال جمع کرے، جمع نہیں کرنا۔ حضرت عمر کے زمانے کے ایک واقعہ ہے جس میں قوم کے سردار تکبر کی وجہ سے ایک غریب کو تھپڑ مار دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس کا حق دلواؤں گا جب آپ کو پتہ لگا۔ تاریخ سے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مسلم موعود نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کا ایک مشہور واقعہ ہے، اس کے نتیجے میں گو آپ کو تکلیف بھی اٹھانی پڑی، مگر آپ نے اس تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور وہ مساوات قائم کی جو اسلام دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جبلہ ابن اہم ایک بہت بڑے عیسائی قبیلے کا سردار تھا۔ جب شام کی طرف مسلمانوں نے حملے شروع کیے تو یہ اپنے قبیلے سمیت مسلمان ہو گیا اور حج کے لیے چل پڑا۔ حج میں ایک جگہ بہت بڑا ہجوم تھا، اتفاقاً کسی مسلمان کا پاؤں اس کے پاؤں پر پڑ گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا پاؤں اس کے جبے کے دامن پر پڑ گیا، صرف کپڑے پر پڑا، پاؤں پہ بھی نہیں پڑا، چونکہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا، ایک قوم کا سردار تھا، خیال کرتا تھا کہ میری قوم کے 60,000 آدمی میرے تابع فرمان ہیں، بلکہ بعض تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ 60,000 محض اس کے سپاہیوں کی تعداد تھی، بہت بڑا تھا۔ بہرحال جب ایک ننگ دھڑنگ مسلمان کا پیر اس کے پیر پر آ پڑا تو اس نے غصے میں آ کر زور سے اسے تھپڑ مار دیا اور کہا تو میری حد تک کرتا ہے، تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ تجھے ادب سے پیچھے ہٹنا چاہیے تھا، تو نے گستاخانہ طور پر میرے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ وہ مسلمان تو تھپڑ کھا کے خاموش ہو رہا، مگر ایک اور مسلمان بول پڑا کہ تجھے پتہ ہے کہ جس مذہب میں تو داخل ہوا ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں، بالخصوص اس گھر میں جہاں خانہ کعبہ میں امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا۔ اس نے کہا میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس مسلمان نے کہا کہ عمر کے پاس تمہاری شکایت ہو گئی تو وہ اس مسلمان کا بدلہ تم سے لے لیں گے، تم پرواہ کرو یا نہ کرو۔ جبلہ ابن اہم نے جب سنا تو آگ ببولا ہو کر کہنے لگا کہ کیا کوئی شخص ہے جو جبلہ ابن اہم کے منہ پر تھپڑ مارے؟ اس نے کہا کسی اور کا تو مجھے پتہ نہیں، مگر عمر تو ایسے ہی ہیں، وہ تو یہ سن کر مجھے سزا دیں گے۔ بہرحال یہ سن کر اس نے جلدی سے طواف کیا، سیدھا حضرت عمر کی مجلس میں پہنچا شخص اور پوچھا کہ اگر کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی کو تھپڑ مار دے تو کیا کیا کرتے ہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ حضرت عمر نے فرمایا یہی کرتے ہیں کہ اس کے منہ پر اس چھوٹے شخص سے تھپڑ مرواتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ آپ میرا مطلب نہیں سمجھے، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی تھپڑ مار دے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اسلام میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں۔ پھر آپ نے کہا جبلہ کہیں تم ہی تو غلطی نہیں کر بیٹھے؟ اس پر اس نے جھوٹ بول دیا اور کہا کہ میں نے تو کسی کو تھپڑ نہیں مارا، میں نے تو صرف ایک بات پوچھی ہے۔ مگر وہ اسی وقت مجلس سے اٹھا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنے ملک کی طرف بھاگ گیا اور اپنی قوم سمیت مرتد ہو گیا اور مسلمانوں کے خلاف رومی جنگ میں شامل ہوا، لیکن حضرت عمر نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یہ ہے وہ مساوات جس کی مثال کسی اور قوم میں نہیں ملتی، اور یہ ویسی مساوات ہے جیسے مسجد مساوات قائم کیا کرتی ہے۔ جس طرح وہاں امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اسی طرح اسلام میں چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔
پھر حضرت عمر کے زمانے کا ہی ایک واقعہ تاریخ میں آتا ہے۔ حضرت عمر کا گزر ایک ایسے دروازے کے سامنے سے ہوا جہاں ایک بوڑھا سوالی جس کی نظر زائل ہو چکی تھی بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ تم کون سے اہل کتاب ہو؟ تو اس نے عرض کیا یہودی ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کس چیز نے تمہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دیا؟ یعنی بھیک مانگ رہے ہو تم؟ اس نے عرض کیا میں جزیہ، حاجت مندی اور بڑھاپے کی وجہ سے بھیک مانگ رہا ہوں، جزیہ دینا پڑتا ہے، ضرورت ہے مجھے، اور بڑھاپا آ گیا، کام بھی کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے اور کوئی میرا ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ میں بھیک مانگوں۔ حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس اپنے گھر لے گئے اور گھر سے کچھ چیزیں بطور عطیہ اسے عطا کیں۔ پھر آپ نے بیت المال کے خزانچی کو بلوایا اور اس سے کہا کہ اس کا اور اس جیسے دوسرے افراد کا خیال رکھو، کیونکہ یہ بات غیر منصفانہ ہے کہ جوانی میں ہم ان سے جزیہ لے کر کھائیں، پھر بڑھاپے میں ان کو بے سہارا چھوڑ دیں۔ جوان تھے، کام کرتے تھے، ان سے جزیہ لیا جاتا تھا، بالکل جائز تھا، لیکن اب یہ بوڑھا ہو گیا، کسی کام کے قابل نہیں، لاغر ہے، مطلب بیمار بھی رہتا ہو شاید، اب اس کا حق ہے کہ اس کو دیا جائے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، میں فقراء سے مراد مسلمان ہیں اور مساکین سے مراد، آپ نے فرمایا مساکین سے مراد یہ اہل کتاب ہیں۔ آپ نے اس سے اور اس جیسے دوسرے افراد کا جزیہ بھی معاف فرما دیا۔ پھر اسلام کے اقتصادی نظام میں کیا ہے؟ بس مسلم موعود نے اقتصادی نظام پہ بڑی تفصیل سے کتاب لکھا ہے اور اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ ضرورت مند شہریوں کے کیا حقوق ہیں اور اسلام ان کو کس طرح ادا کرتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اسلامی حکومت جب اموال کی مالک ہوئی، جب پھیل گئی، اموال آنے شروع ہوئے، مال آنا شروع ہوا، اس نے ہر ایک شخص کو، ہر شخص کی روٹی کپڑے کا انتظام کیا۔ حکومت کے پاس پیسہ آ گیا تو ہر شخص کی روٹی کپڑے کا انتظام ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب نظام مکمل ہوا تو اس وقت اسلامی تعلیم کے متحد ہر فرد بشر کے لیے روٹی اور کپڑا مہیا کرنا حکومت کا ذمہ تھا، اور وہ اپنے اس فرض کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس غرض کے لیے مردم شماری کا طریق جاری کیا اور اشتراط کھولے جن میں تمام لوگوں کے ناموں کا اندراج ہوا کرتا تھا۔ یورپین مصنفین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پہلی مردم شماری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی اور انہوں نے ہی رجسٹرات کا طریق بھی جاری کیا۔ اور آج ہم کیا مثال دیتے ہیں، یہ ہمیں ان کو مثال دینی چاہیے، یہ کام تو اسلام نے شروع کیا سب سے پہلے۔ اس مردم شماری کی وجہ یہی تھی کہ ہر شخص کو روٹی کپڑا دیا جاتا تھا اور حکومت کے لیے ضروری تھا کہ اس بات کا علم رکھے کہ کتنے لوگ اس ملک میں پائے جاتے ہیں۔ آج کل تو بعض ملکوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں سوشل ہیلپ ملتی ہے اور ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن سب سے پہلے اس قسم کا اقتصادی نظام اسلام نے جاری کیا تھا، جس میں لوگوں کے روٹی کپڑے کا خیال رکھا جاتا تھا، بچوں کا خیال رکھا جاتا تھا، اور عملی رنگ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہر گاؤں، ہر قصبے اور ہر شہر کے لوگوں کے نام رجسٹر میں درج کیے جاتے تھے۔ ہر شخص کی بیوی، اس کے بچوں کے نام اور ان کی تعداد درج کی جاتی تھی، اور پھر ہر شخص کے لیے غذا کی بھی ایک حد مقرر کر دی گئی تھی تاکہ تھوڑا کھانے والے بھی گزارا کر سکیں اور زیادہ کھانے والے بھی اپنی خواہش کے مطابق کھا سکیں۔ تاریخوں میں ذکر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں جو فیصلے فرمائے ان میں دودھ پیتے بچوں کا خیال نہیں رکھا گیا، اور ان کو اس وقت غلہ وغیرہ کی صورت میں مدد ملنی شروع ہوتی تھی جب مائیں اپنے بچوں کا دودھ چھڑا دیتی تھیں۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گشت لگا رہے تھے کہ ایک خیمے میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں ٹھہر گئے، مگر بچہ تھا کہ روتا چلا جاتا تھا، اور ماں اسے تھپکیاں دے رہی تھی تاکہ وہ سو جائے۔
جب بہت دیر ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس خیمے کے اندر گئے اور عورت سے کہا کہ تم بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتی، یہ کتنی دیر سے رو رہا ہے؟ اس عورت نے کہا آپ کو پہچانا نہیں؟ اس نے سمجھا کہ کوئی عام آدمی ہے، چنانچہ اس نے جواب میں کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ عمر نے فیصلہ کر دیا کہ دودھ پینے والے بچے کو گزار نہ ملے، ہم غریب ہیں، ہمارا گزارا تنگی سے ہوتا ہے، میں نے اس بچے کا دودھ چھڑا دیا ہے تاکہ بیت المال سے اس کا غلہ بھی مل سکے۔ اب اگر یہ روتا ہے تو روئے، پھر میں کیا کروں؟ عمر کی جان کو روئے جس نے ایسا قانون بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت واپس آئے اور راستے میں نہایت کم سے کہتے جاتے تھے کہ عمر عمر، معلوم نہیں تو نے اس قانون سے کتنے ارب بچوں کا دودھ چھڑوا کر آئندہ نسل کو کمزور کر دیا ہے، ان سب کا گناہ اب تیرے ذمہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ سٹور میں آئے، سرکاری سٹور میں، دروازہ کھولا، ایک بوری آٹے کی اپنی پیٹھ پر اٹھا لی، کسی شخص نے کہا کہ لائیے میں اس بوری کو اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، غلطی میری ہے، اب ضروری ہے کہ اس کا خمیازہ بھی میں ہی بھگتوں۔ چنانچہ وہ بوری آٹے کی انہوں نے اس عورت کے پہنچائی اور دوسرے ہی دن حکم دیا کہ جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن سے اس کے لیے غلہ مقرر کیا جائے تاکہ اس کی ماں جو اس کو دودھ پلاتی ہے، وہ زیادہ غذا کی محتاج ہے، وہ اچھی طرح غذا کھا سکے اور اچھا دودھ پلا سکے۔ بہرحال اسلام ہی ہے جس نے ملکی حقوق بھی قائم کیے ہیں۔ اسلام کے نزدیک ہر فرد کی خوراک، رہائش اور لباس کی ذمہ دار حکومت ہے، اور اسلام نے ہی سب سے پہلے اس اصول کو جاری کیا ہے۔ اب دوسری حکومتیں بھی اس کی نقل کر رہی ہیں مگر پورے طور پر نہیں، لیکن بدقسمتی سے آج مسلمان ملک ہی ہیں جو اس حق کو ادا نہیں کر رہے، سوائے 2-4 ملکوں کے۔ اگر یہ ادا کرنے لگ جائیں تو مسلمان ملکوں کی کایا پلٹ جائے، لوگوں میں محنت کرنے کی بھی عادت پیدا ہو جائے، اور جو فرسٹریشن ہے لوگوں میں، بے چینیاں ہیں، ہڑتالیں ہیں، شکوے ہیں، حکومتوں کے خلاف نعرے بازیاں ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں۔ بہرحال اب تو حکومتیں کر رہی ہیں نقل، بیمے کیے جاتے ہیں، فیملی پینشن وغیرہ کے لیے بیمے کر لو، جوانی اور بڑھاپے دونوں میں خوراک اور لباس کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے۔ یہ اصول اسلام سے پہلے کسی مذہب نے پیش نہیں کیا۔ آج کل یہ سوشل لائف جو مل رہی ہے، دنیاوی حکومتوں کی مردم شماریاں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ٹیکس لیے جائیں، یا فوجی بھرتی کے متعلق یہ معلوم کیا جائے کہ ضرورت کے وقت کتنے نوجوان مل سکتے ہیں۔ مردم شماری کا یہ بھی ایک پتہ لگتا ہے کہ کتنی آبادی ہو گئی، ساتھ یہ کہ کتنے لوگ کس قسم کے کام کر رہے ہیں، اتنا ٹیکس بھی آ رہا ہے کہ نہیں، کتنی آمد ہو رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ فوجی ضرورت کے لیے یا حکومت کی ضرورت کے لیے کتنے لوگوں کو لیا سکتا ہے۔ مگر حضرت عمر نے کیا کیا تھا اسلامی حکومت میں؟ سب سے پہلی مردم شماری جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کروائی گئی تھی، وہ اس لیے کروائی گئی تھی تاکہ تمام لوگوں کو کھانا اور کپڑا مہیا کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ان سے کچھ لینا ہے، اس لیے تھا کہ ان کو کچھ دینا ہے، اس لیے نہیں کہ ٹیکس لگایا جائے یا یہ معلوم کیا جائے کہ ضرورت کے وقت فوج کے لیے کتنے نوجوان مل سکیں، بلکہ وہ مردم شماری محض اس لیے تھی کہ ہر فرد کو کھانا اور کپڑا مہیا کیا جائے۔ جو مردم شماری اسلامی حکومت کے زمانے میں سب سے پہلے ہوئی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی، اور اس مقصد کے لیے، اور اس لیے تاکہ ہر فرد کو کھانا اور کپڑا مہیا کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مردم شماری ہوئی تھی، لیکن وہ اس لیے تاکہ پتہ لگے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے اور اس کا صحیح اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے کہ کھانا اور کپڑا مہیا کیا جائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مردم شماری ہوئی۔ یہ کتنی بڑی اہم چیز ہے جس سے تمام دنیا میں امن قائم ہو جاتا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ درخواست دے دو، اس پر غور کیا جائے گا، اسے ہر انسان کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے اسلام نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ کھانا اور کپڑا حکومت کے ذمہ ہے، اور یہ ہر امیر اور غریب کو دیا جائے گا۔ بلکہ حضرت مسلم تو لکھتے ہیں خواہ وہ کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی دیا جائے گا، خواہ وہ آگے کسی اور ہی کو دن دے دے،
تاکہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ اسے ادنا خیال کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی غریبوں کے جذبات کا احساس کیا گیا ہے، خیال رکھا گیا ہے۔ امیروں کو تو اصولاً دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان سے تو ان کی آمد پر ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ تاکہ حکومت کے مصارف پر خرچ ہو اور غریبوں پر خرچ ہو، لیکن کیونکہ یہاں غریبوں کے جذبات کا تعلق ہے، اس لیے امیروں کو بھی اس فہرست میں شامل کر لیا گیا کہ ان کو بھی دیا جائے۔ بس محتاجوں، ضرورت مندوں، مسکینوں کی ضروریات پوری کرنا اور ان کے حق ادا کرنے کا حکم اسلام نے بھی تفصیل سے بڑے بیان کیا ہے، اور اسلام نے ہی اس تفصیل سے بیان کیا ہے اور بے غرض ہو کر یہ حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جس سوچ کو دماغ میں پیدا کر کے اس فرض کو ادا کرنے کو حکم دیا گیا ہے، یہی سوچ ہے جو دنیا کے امن اور سلامتی کی بھی ضمانت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ محسن انسانیت، اسلام احمدیت، نعرہ تکبیر۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیکی ایک زینہ ہے اسلام اور خدا کی طرف چڑھنے کا، لیکن یاد رکھو کہ نیکی کیا چیز ہے۔ شیطان ہر ایک راہ میں لوگوں کی راہ زنی کرتا اور ان کو راہ حق سے بہکاتا ہے۔ مثلا رات کو روٹی زیادہ پک گئی اور صبح کو باسی بچ گئی، عین کھانے کے وقت اس کے سامنے اچھے اچھے کھانے رکھے ہوئے ہیں، ابھی ایک لقمہ نہیں لیا کہ دروازے پر آ کر فقیر نے صدا کی اور روٹی مانگی، کہا کہ باسی روٹی سائل کو دے دو۔ آپ نے سامنے اچھا تازہ کھانا پڑا ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ رات کی باسی بچی ہوئی روٹی ہے، تو بڑا حوصلہ دکھایا گھر والے نے، انہوں نے کہا یہ باسی روٹی جو کل کی پڑی ہوئی تھی وہ جو مانگنے والا اس کو دے دو۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کیا یہ نیکی ہوگی؟ باسی روٹی تو پڑی رہنی تھی، تو نام پسند اسے کیوں کھانے لگے؟ جس کو اچھی اچھی نعمتیں مل رہے ہیں، کھانے کو مل رہا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے باسی روٹی کھانے کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا۔ یہ بھی معلوم رہے کہ طعام کہتے ہی پسندیدہ طعام کو ہیں۔ طعام عربی میں اسی کو کہتے ہیں جو کھانا اچھا، عمدہ، اعلیٰ ہو، پسندیدہ ہو۔ سڑا ہوا باسی طعام نہیں کہلاتا۔ سڑا ہوا کھانا جو ہے باسی ہو گیا، اس کو طعام نہیں کہتے۔ الغرض اس رکابی میں سے جس میں ابھی تازہ کھانا اور لذیذ اور پسندیدہ رکھا ہوا ہے، کھانا شروع نہیں کیا، فقیر پر صدا پر نکال دے، اگر اپنا تازہ کھانا دے دیا تو یہ نیکی ہے، باسی کھانا دینا نیکی نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام خود غریبوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ کس طرح سلوک فرمایا کرتے تھے، اس بارے میں حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ بعض اوقات دوا درمل پوچھنے والی، دوائیاں وغیرہ پوچھنے والی گنوار عورتیں زور سے دستک دیتیں اور اپنی سادہ اور گنواری زبان میں کہتی تھیں پنجابی میں کہ مرزا جی ذرا بوہا کھولو، مرزا صاحب دروازہ کھول لیں۔ حضرت صاحب اس طرح اٹھتے جیسے مطاع ذی شان کا حکم آیا ہے، اس طرح فوراً اٹھ کے دروازہ اس طرح کھولتے تھے جیسے کسی حکمران نے کہا ہے کہ مطاع کھولو، دروازہ کھولو، اور کشادہ پیشانی سے باتیں کرتے اور دعا بتاتے ہیں، اس کی بات سنتے اور اس کو دوائی بتاتے۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں وقت کی قدر پڑی ہوئی جماعت کو بھی نہیں ہے، تو پھر گنوار تو اور بھی وقت ضائع کرنے والے ہوتے ہیں۔ بڑے لوگ وقت کا احساس نہیں کرتے تھے، تو گنواروں نے کیا کرنا ہے۔ ایک عورت بے معنی بات چیت کرنے لگی، اپنے گھر کا رونا اور ساس نند کا گلہ شروع کر دیا اور گھنٹہ بھر اسی میں ضائع کر دیا، لیکن آپ وقار اور تحمل سے بیٹھے سن رہے ہیں، زبان سے یا اشارے سے بھی اس کو نہیں کہتے کہ بس اب جاؤ، اب پوچھ لیا، اب کیا کام ہے، ہمارا وقت ضائع نہ کرو، لیکن وہ خود ہی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے جب دیر ہو گئی اور مکان کو اپنی ہوا سے پاک کرتی ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ بہت سی گنواری عورتیں بچوں کو لے کر دکھانے آئیں علاج کی غرض سے۔ کہتے ہیں میں اور اس دوران میں اندر سے بھی چند خدمت گار عورتیں
شربت شیرہ کے لیے برتن ہاتھوں میں لیے آ گئیں. اندر بھی کہیں آئی ہوں گی گھر میں بھی. انہوں نے بھی بھیجا کہ جا کے ہمارے لیے دوائیاں لے آؤ. وہ بھی اٹھا کے لے آئیں گے اپنی شیشیاں. آپ کو دینی ضرورت کے لیے ایک بڑا اہم مضمون لکھنا تھا اس وقت، اور جلد لکھنا تھا. مولوی صاحب کہتے ہیں میں بھی اتفاقاً جہاں نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کمر بستہ اور مستعد کھڑے ہیں، جیسے کوئی یورپین اپنی دنیاوی ڈیوٹی پر چست اور ہوشیار کھڑا ہوتا ہے. اور 5-6 صندوق کھول رکھے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی شیشیوں اور بوتلوں میں سے کسی کو کچھ اور کسی کو کوئی عرق دے رہے ہیں. اور کوئی 3 گھنٹے تک یہی بازار لگا رہا اور ہسپتال جاری رہا. فراغت کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو بڑی زحمت کا کام ہے، اور اس طرح بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے. اللہ اللہ، کس شان اور طمانیت سے مجھے جواب دیا حضرت مسلم نے کہ یہ بھی تو ویسا ہی دینی کام ہے. یہ مسکین لوگ ہیں، یہاں کوئی ہسپتال نہیں. میں ان لوگوں کی خاطر ہر طرح کی انگریزی اور یونانی دوائیں منگوا کر رکھتا ہوں جو وقت پر کام آ جاتی ہیں. اور فرمایا یہ بڑے ثواب کا کام ہے. مومن کو ان کاموں میں سست اور بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ شام کا وقت تھا، بعد نماز مغرب مختلف بلاد سے، مختلف شہروں سے لوگ زیارت اور بیعت سے شرف یاب ہونے کے لیے آئے ہوئے تھے. مثل پروانہ حضرت پر گر رہے تھے، ایک دوسرے پر گر رہے تھے کہ قریب قریب ہوں حضرت مسیح علیہ السلام کے. اکثر حصہ ان میں سے دیہات والوں کا تھا. جگہ کی تنگی تھی اور مردمان کی کثرت دیکھ کر بعض نے کہا کہ لوگ پیچھے ہٹ جاؤ. جگہ تھوڑی تھی لیکن بے شمار لوگ تھے، تو کسی نے اعلان کیا کہ مرد پیچھے ہٹ جائیں. حضرت جی کو تکلیف ہوتی ہے، یا حضرت مسیح علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہے، ذرا پیچھے ہٹ جاؤ. اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو نہ کہا جائے کہ تم پیچھے ہٹو. جو آتا ہے اخلاص اور محبت لے کر آتا ہے. سینکڑوں کو اس کے سفر کر کے یہ لوگ آتے ہیں صرف اس لیے کہ کوئی دم صحبت حاصل ہو، کوئی دم صحبت حاصل ہو، اور کچھ وقت صحبت حاصل ہو، ان کو ملاقات میسر ہو. اور انہی کی خاطر خدا تعالیٰ نے سفارش کی ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انہی لوگوں کی وجہ سے تو کہا تھا الہاماً کہ ولا تصائر لخلق اللہ ولا تسم من الناس، کہ یہ صرف غریبوں کے حق میں ہے. ہم نے فرمایا کہ یہ غریبوں کے حق میں ہے کہ جن کے کپڑے میلے ہوتے ہیں کہ تھکنا نہیں ان سے، اور کپڑے میں آتے ہوتے ہیں ان کو چندہ علم بھی نہیں ہوتا. خدا کا فضل ہی ان کی دستگیری کرتا ہے، کیونکہ امیر لوگ تو عام مجلسوں میں خود ہی پوچھے جاتے ہیں اور ہر ایک ان سے بااخلاق پیش آتا ہے. اس لیے خدا تعالیٰ نے غریبوں کی سفارش کی ہے جو بیچارے گمنام زندگی بسر کرتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں، یا ایک دوسرے پر غرور کریں یا نظر استخفاف سے دیکھیں. خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے یا چھوٹا کون ہے، یا ایک قسم کی تحقیر ہے جس کے اندر حقارت ہے. ڈر ہے کہ یہ حقارت بیج کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جاوے. بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں، لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے، اس کی دلجوئی کرے، اس کی بات کی عزت کرے، کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے دکھ پہنچے. پھر آپ فرماتے ہیں دیکھو وہ جماعت نہیں ہو سکتی جو ایک دوسرے کو کھائے، اور جب 4 مل کر بیٹھیں تو ایک اپنے غریب بھائی کا گلہ کریں اور نکتہ چینیاں کرتے رہیں، اور کمزوروں اور غریبوں کی حقارت کریں اور ان کو حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھیں. ایسا ہرگز نہیں چاہیے، بلکہ اجماع میں چاہیے کہ قوت آ جاوے اور وحدت پیدا ہو جاوے، جس سے محبت آتی ہے اور برکات پیدا ہوتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا اب تم میں ایک نئی برادری اور نئی اخوت قائم ہوئی ہے. پچھلے سلسلے منقطع ہو گئے ہیں. خدا تعالیٰ نے یہ نئی قوم بنائی ہے جس میں امیر غریب، بچے جوان بوڑھے ہر قسم کے لوگ شامل ہیں. بس غریبوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے معزز بھائیوں کی قدر کریں اور عزت کریں، اور امیروں کا فرض ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں، ان کو
فقیر اور ذلیل نہ سمجھیں، کیونکہ وہ بھی بھائی ہیں، گو باپ جدا جدا ہیں، مگر آخر تم سب کا باپ ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، غرباء نے دین کا بہت بڑا حصہ لیا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے عمراء محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ پہلے تو فسق و فجور اور ظلم میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں صلاحیت تقویٰ اور نیاز مندی غرباء کے حصے میں ہوتی ہے۔ پس غرباء کے گروہ کو بدقسمت خیال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سعادت اور خدا تعالیٰ کے فضل کا بہت بڑا حصہ ان کو ملتا ہے۔ یاد رکھو، حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک حق اللہ اور دوسرا حق العباد۔ حق اللہ میں بھی عمراء کو دقت پیش آتی ہے، اور تکبر اور خود پسندی ان کو محروم کر دیتی ہے۔ مثلا نماز کے وقت ایک غریب کے پاس کھڑا ہونا برا معلوم ہوتا ہے، ان کو اپنے پاس بٹھا نہیں سکتے، اور اس طرح وہ حق اللہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ مسجد تو دراصل بیت المساکین ہوتی ہے، اور وہ ان میں جانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اب سنا ہے بعض جگہوں بادشاہوں میں، عربوں میں یہ بھی رواج ہے کہ ان کے لیے علیحدہ جگہ ہوتی ہے، ان کے لیے مسجد میں ایک ہونے کے باوجود، تو یہ فرق نہیں ہونا چاہیے فرمایا۔ اور اسی طرح وہ حق العباد میں خاص خدمتوں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ غریب آدمی تو ہر ایک قسم کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے، وہ پاؤں دبا سکتا ہے، پانی لا سکتا ہے، کپڑے دھو سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کو نجاست پھینکنے کا موقع ملے تو اس میں بھی اسے دریغ نہیں ہوتا۔ لیکن عمراء ایسے کاموں میں ننگ و عار سمجھتے ہیں، اور اس طرح پر اس سے بھی محروم رہتے ہیں۔ غرض امارت بھی بہت سی نیکیوں کے حاصل کرنے سے روک دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ مساکین 500 برس اول جنت میں جائیں گے۔ جو نیکیاں کرنے والے مساکین ہیں وہ 500 برس پہلے نیکیاں میں جائیں گے، یعنی ان کو جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب جانے دیتا ہے بعض دفعہ بعض نیکیوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر قسم کے تکبر سے پاک ہو کر غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں کے حق ادا کرنے والے ہوں، اور ہر جگہ جماعت میں ایک ایسا معاشرہ نظر آئے، ہر ملک میں ایک ایسا معاشرہ نظر آئے جس میں حقیقی اسلامی تعلیم کا نمونہ نظر آتا ہو۔ دعاؤں میں محتاجوں اور غریبوں کو یاد رکھیں، اسیران کو یاد رکھیں، شہداء کے خاندانوں کو یاد رکھیں۔ اب ہم دعا کریں گے، اس میں اپنے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور ایقان میں بڑھاتا چلا جائے، اور جن جگہوں پر، جن ملکوں میں احمدیوں پر ظلم ہو رہے ہیں، ظلموں کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، ان کو ظلموں سے اللہ تعالیٰ نجات دے۔ جن کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا فرمائے جو اپنے حق حاصل کرنے والے ہوں۔ عامت المسلمین کے لیے بھی دعا کریں، دنیا کی تباہی سے بچنے کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب دنیا اپنا رحم اور فضل فرمائے، اور یہ خدا واحد کو پہچاننے والے بن جائیں۔ اب دعا کر لیتے ہیں، دعا کر لیں۔ آمین۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے اپنے اپنے گھروں میں لے کر جائے.